فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں رہبر معظم کی کتاب 250 سالہ انسان، ائمہ معصومین علیہم السلام کی 250 سالہ سیاسی زندگی پر ایک نظر۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے سید کوثر عباس موسوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی آخری اور 29ویں ریکارڈنگ، جو کہ آخری ریکارڈنگ ہے، پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 420 سے۔ باب ہے آخری 17واں، 250 سالہ انسان کی تحریک کا مقصد۔ بیان کرتے ہیں، اس قسم کی روایات موجود ہیں جو اس اسلامی بہشت اور دنیائے واقعی کی تصویر کشی کرتی ہیں۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے مدینہ فاضلہ کے نام سے اپنے خیالات اور نظریات کا اظہار کیا ہے، تو یہ باتیں من گھڑت اور خیالات اور توہمات پر مبنی نہیں ہیں، بلکہ یہ باتیں تو اصل اسلامی نعرے اور شعار اسلامی کی جھلکیاں ہیں۔ البتہ یہ ساری باتیں عملی طور پر ہو کر رہ گئی ہیں۔ چنانچہ ہم اسلامی جمہوری حکومت میں اس بات کا بخوبی احساس کر رہے ہیں کہ کوئی ماورا طبیعت قدرت حتماً کارفرما ہے، اور کوئی فکر اور نظریہ ضرور ایسا ہے جو تائید خداوندی اور وحی الہی سے متصل ہے۔ ایک معصوم انسان یقیناً اس طرح کے نظام کو بحال کر سکتا ہے، اور فطری طور پر بشریت بھی اس طرح کے نظام کی تائید اور اس کا استقبال کرے گی۔ یہ اس وقت کی دنیا کی ایک ہلکی سی جھلک اور تصویری خاکہ ہے۔ اب اگر آپ آیات اور احادیث کا مطالعہ کریں، بلکہ البتہ محققین اور دانشور حضرات یقیناً مطالعہ کر چکے ہوں گے، تو آپ کو اور بھی بہت ساری خصوصیات نظر آئیں گی۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں ظلم و ستم اور قتل و غارت گری کا کوئی وجود نہ ہو، جہاں لوگوں کے دینی اور علمی ماحول قربانی، بھائی چارگی، مہربانی، برابری اور مساوات پر مبنی ہو۔ ایک ایسے معاشرے کا آپ اپنے ذہن میں تصور کیجئے۔ یہ وہ معاشرہ ہوگا جسے امام مہدی موعود اور ہمارے زمانے کے امام علیہ السلام اور ہمارے دیرینہ محبوب، جو اس وقت بھی اس آسمان تلے اور روئے زمین پر ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں، تشکیل دیں گے اور اسے آگے بڑھائیں گے۔ یہ امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم ملت ایران نے بھی انقلاب برپا کر دیا ہے۔ ہمارا یہ انقلاب در حقیقت اس عظیم ہدف اور انقلاب کا پیش خیمہ مقدمہ اور اس راہ میں ایک بڑا اقدام ہے، جس انقلاب کو برپا کرنے اور اسے آگے بڑھانے کے لیے حضرت ولی اثر تشریف لائیں گے۔ اگر ہم نے یہ اقدام نہ اٹھایا ہوتا تو یقیناً حضرت ولی اثر کا ظہور تاخیر کا شکار ہو سکتا تھا۔ آپ ملت ایران کے شہداء کے والدین جو اپنے بیٹوں کی جدائی کا داغ سہ رہے ہیں، اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے اس عرصے میں زحمتیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، یاد رکھیں کہ آپ لوگ انسانیت کے اس ہیجان آور تحریک کو اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں کرنے اور حضرت ولی اثر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کا سبب بنے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس بار کو اپنی منزل سے ایک قدم قریب کر دیا ہے۔ اس انقلاب کے ذریعے ایک بہت بڑی رکاوٹ، یعنی ظلم و استبداد پر مبنی شاہی حکومت جو اس مملکت پر قائم تھی اور جس نے خطرناک قسم کی وبائی مرض اور کینسر کی شکل اختیار کر لی تھی، کا قلع قمع کرتے ہوئے اسے جڑوں سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ اب اس کے بعد ہم کیا کریں؟ اس کے بعد ہماری ذمہ داری واضح ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جس طرح ہمارے اس انقلاب کی بدولت ظہور حضرت ولی اثر
علیہ السلام ایک قدم قریب ہو گیا، اسی طرح اس انقلاب کے ذریعے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کو مزید قریب سے قریب تر کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے انقلاب برپا کر دیا ہے، انہوں نے اپنے اس اقدام کے ذریعے اپنے آپ کو اپنے زمانے کے امام کے قریب کیا ہے۔ وہی لوگ خود کو اپنے زمانے کے امام کے قریب مزید قریب کر سکتے ہیں، لیکن وہ کیسے؟ سب سے پہلے یہ کہ جس قدر اسلامی اقدار کو ہم نے ایران میں نافذ کر دیا ہے، بغیر کسی مبالغے کے یہی مکمل اسلام تو نہیں ہے، لیکن اس کے ایک حصے کو نافذ کرنے میں یہ ملت کامیاب ہوئی ہے۔ اس مقدار کو کم از کم پورے عالم کے گوشہ و کنار اور ان دوسرے ممالک تک پھیلانے کی کوششیں کریں جہاں جہالت اور تاریکی چھائی ہوئی ہے، اور جس حد تک اس سلسلے میں کوشش کریں گے، ہم اتنا ہی حضرت ولی عصر کے ظہور میں معاون اور مددگار ثابت ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ امام مہدی علیہ السلام کے قریب ہونے کا مطلب زمان اور مکان کے لحاظ سے قریب ہونا نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ ظہور امام مہدی علیہ السلام کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ظہور کا کوئی وقت معین ہو، یعنی 100 سال یا 50 سال بعد، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ان 50 سالوں سے تو 3 سال گزر چکے ہیں، اب 47-48 سال باقی بچتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اور مکان کے اعتبار سے بھی قریب ہونے کا بھی یہ مطلب نہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ یہاں سے مشرق، مغرب، شمال یا جنوب کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت ولی عصر کہاں پر تشریف رکھتے ہیں تاکہ ہم ان کے قریب ہو سکیں۔ ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر امام زمانہ علیہ السلام کے قریب ہونے کا مطلب روحانی اور معنوی لحاظ سے قریب ہونا ہے۔ یعنی ہم اگلے 5-10 سالوں سے لے کر 100 سال تک اسلامی معاشرے کی کمیت اور کیفیت کو بڑھاتے ہوئے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے اندر اور اپنے معاشرے میں ہر جگہ انقلاب برپا کرتے ہوئے تقویٰ، زہد و معنویت اور اخلاقی اقدار اور دینداری کو پروان چڑھاتے ہوئے خدا سے بھی قریب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے ولی عصر کے ظہور کا راستہ ہموار کیجیے اور جتنا ہو سکے مخلص اور مومن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ امام زمانہ علیہ السلام اور ان کے ظہور کے قریب ہو سکیں۔ بس یوں ہم آہستہ آہستہ اپنے معاشرے، زمانے اور تاریخ کو ظہور ولی عصر کے قریب سے قریب تر کر سکتے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے اس انقلاب کے اندر مختلف تحریکیں اور نظریات کو دیکھ رہے ہیں۔ ان نظریات کو کس سمت آگے بڑھنا چاہیے، یہ نقطہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی مثال ایک ایسے طالب علم کی ہے جو پڑھ لکھ کر ریاضی کا استاد بننا چاہتا ہے۔ اب اس طالب علم کو کس قسم کے مقدمات فراہم کیے جانے چاہیے؟ یعنی اس طالب علم کو ریاضی سے مربوط علوم کی تعلیم دینا ضروری ہے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص جو ریاضی دان بننا چاہتا ہو اسے ہم فقہ پڑھانا شروع کر دیں، یا اس کے برعکس جو شخص فقیہ بننا چاہتا ہو اسے ہم علم طب پڑھانا شروع کر دیں۔ بس مقدمات کا اس کے غرض و غایت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب جب کہ ہمارا مقصد اور ہدف مہدوی معاشرے کا قیام ہے، جس کی خصوصیات کا تذکرہ پچھلے صفحات میں بیان کیا جا چکا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مقصد اور ہدف کے مناسب مقدمات کو بھی فراہم کریں۔ ہمیں ظلم کو برداشت نہیں کرنا ہوگا، بلکہ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ہوگا، چاہے وہ ظلم جیسا بھی ہو اور جس جگہ بھی سرزد ہوا ہو۔ ہماری سمت اور جہت احکام اور حدود الہی کا نفاذ ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر کسی بھی صورت میں غیر اسلامی بلکہ اسلام مخالف سوچ کو پروان نہیں چڑھنے دینا چاہیے، لیکن یہ زور اور طاقت کے بل بوتے پر نہیں، بلکہ فکر اور حکمت عملی اور تدبر کے ذریعے، کیونکہ غور و فکر تدبر کے بغیر غیر اسلامی سوچ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ عقل اور منطق کی روشنی میں ہی اسلامی فکر کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہماری حکومت کے تمام قوانین کا مکمل طور پر اسلامی احکام کے عین مطابق ہونا ضروری ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہر روز انہیں اسلامی بنانے کی کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ یہی وہ سمت و جہت ہے کہ جس کی طرف ولی عصر علیہ السلام کا انتظار ہمیں کھینچ رہا ہے۔ جیسا کہ ہم دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام فسق و فجور، ظلم و عدوان اور نفاق سے مقابلہ کریں گے، اور نفاق، طغیان، افتراق اور انتشار اور دو رخی پالیسی کو ان کی جڑوں سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ اور آج ہمیں اپنے معاشرے میں ان تمام برائیوں کے خلاف علم بغاوت
بلند کرنا ہوگا۔ یہی وہ کام ہے جو معنوی لحاظ سے ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے نزدیک کر سکتا ہے، ہمارے معاشرے کو اس مہدوی، علوی اور توحیدی معاشرے کے قریب کر سکتا ہے۔ موجودہ زمانے کی جو تصویر ہمارے سامنے آتی ہے، اس سے جو نتیجہ ہم اخذ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے مایوسی اور ناامیدی کو نکالتے ہوئے ان کے دلوں میں امید کی کرنیں روشن کریں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جہاد مؤثر اور نتیجہ بخش ہے۔ کبھی کبھار بعض ایسے لوگ جو اسلامی فکر کے اس پہلو سے ناواقف ہیں، وہ دنیا کی ان عظیم مادی ترقی کے مقابلے میں حیرت زدہ ہو کر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ آخر دنیا کی ان سپر طاقتوں کا جو جدید ٹیکنالوجی اور ایٹم بم جیسے مہلک ہتھیاروں سے لیس ہیں، اگر کسی ملک میں کتنا ہی بڑا انقلاب آ جائے، کیوں کر مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم استکباری طاقتوں کا مقابلہ کرنے سے یکسر قاصر ہیں، لیکن عقیدہ مہدویت پر ایمان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ذریت سے وابستہ ایک شخص کے ہاتھوں دنیا میں عالمی اسلامی حکومت کے قیام کا عقیدہ انسان کے اندر امید کی کرن روشن کر دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے نہیں جناب، ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آنے والا دور ہمارا ہے، کیونکہ بالآخر ایسا ہونا ہی ہے۔ دنیا اس کے سامنے سر تسلیم خم کرے گی اور یہ ہو کر رہے گا۔ چونکہ تاریخ کا رخ بھی اسی سمت گامزن ہے جس کی بنیاد آج ہم نے رکھ دی ہے اور اس کا ایک نمونہ پیش کر دیا ہے، اگرچہ ہمارا یہ نمونہ ناقص ہے۔ یہ امید اگر مجاہد اقوام کے دلوں میں زندہ ہو جائے، بالخصوص مسلمان اقوام کے دلوں میں، تو ان کے اندر بھی ایک ایسا نیا ولولہ اور جوش پیدا ہو جائے گا کہ کوئی بھی طاقت انہیں میدان جنگ میں قدم رکھنے سے باز نہیں رکھ سکتی، اور نہ ہی انہیں نفسیاتی یا ظاہری طور پر شکست دے سکتی ہے۔ یہاں پر ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری ہے، وہ یہ کہ تاریخ میں ایک طویل عرصے تک مسلسل غلط پروپیگنڈوں کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی گئی تھی کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کسی بھی قسم کی اصلاحی تحریک چلانا فضول اور بے فائدہ ہے، اور وہ اپنے اس دعوے کی دلیل میں یہ پیش کرتے تھے کہ ہمیں دنیا کو ظلم و جور سے پر ہونے دینا چاہیے، کیونکہ جب تک دنیا ظلم و جور سے پر نہیں ہوگی، امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ وہ کہتے تھے امام اس وقت ظہور فرمائیں گے جب دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ یہاں پر ایک نقطہ قابل غور ہے۔ ان تمام روایات جن میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے متعلق گفتگو کی گئی ہے، ایک جملہ ملتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا کہ جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی تھی۔ یہ روایت الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 341 پر موجود ہے۔ کسی اور ایک روایت میں بھی میں نے دیکھا کہ یہ جملہ اس طرح آیا ہوا ہے کہ اس نقطے کو مد نظر رکھ کر میں نے بہت ساری احادیث کو ٹٹولا اور مختلف ابواب میں تحقیق کی، لیکن کسی بھی جگہ یہ روایت کے الفاظ کے ساتھ نہیں ملی، بلکہ ہر جگہ یعنی امام مہدی علیہ السلام دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے، اس کے بعد نہیں کہ دنیا ظلم و ستم اور جور سے بھری ہوئی ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پوری تاریخ بشریت میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ متعدد مرتبہ، اسی طرح ایک زمانے میں نہیں بلکہ مختلف زمانوں میں دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، جیسے فرنگی طاغوتی ریاستیں اور دیگر ظالمانہ جابر سلطنتوں کے دور میں پوری دنیا پر کئی مرتبہ اس طرح کے ظلم و ستم کے بادل چھا چکے ہیں، اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا تھا، کسی جگہ بھی نور کا کوئی وجود نہیں تھا جو عدل اور دادگستری کی علامت ہو۔ پس اس دنیا نے اپنی تاریخ میں ایسے ایام کو دیکھا ہے، تو اب ایک ایسا دن بھی دیکھے گی کہ دنیا کا گوشہ گوشہ نور اور عدل و انصاف سے پر ہو جائے گا۔ کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں عدل کا نور نہ ہو، اسی طرح کوئی ایک جگہ بھی نہیں ہوگی جہاں ظلم و ستم کا کوئی نام و نشان موجود ہو، یعنی دنیا کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا جہاں ظلم و ستم نام کی کوئی چیز باقی رہ جائے، جہاں کوئی شخص ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا ہو، اور نہ کوئی ایسی حکومت ہوگی جو لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا سکے، اور نہ ہی انفرادی طور پر کوئی ایسا ڈکٹیٹر ہوگا جو کسی کو دبانے کی جرأت
کر سکے اور نہ ہی طبقاتی نظام کا کہیں کوئی نام و نشان ہوگا۔ یعنی آج دنیا کے بیشتر علاقوں میں لوگ ظلم و ستم کا نشان بن رہے ہیں۔ یقیناً ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ دنیا کے تمام لوگ ظلم و بربریت کا نشانہ بن جائیں گے اور پھر اس کے بعد حالات یکسر بدل جائیں گے اور ہر طرف عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ آج انقلاب اسلامی کی بدولت، جس کا بنیادی مقصد بھی دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا کرنا ہے، امام مہدی علیہ السلام کا عظیم انقلاب اپنے مقصد اور ہدف کے بہت ہی قریب ہو چکا ہے۔ اسلامی انقلاب کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ وعدہ الہی تاخیر کا شکار نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کی آمد پہلے سے بھی کہیں زیادہ نزدیک اور متوقع ہو چکی ہے، اور انتظار کے معنی بھی یہی ہیں۔ پس انتظار فرض یعنی قرآن اور اسلام کی حاکمیت کا قیام۔ آج دنیا جس موڑ پر کھڑی ہے، یقیناً آپ لوگ اس سے مطمئن نہیں ہیں، یہاں تک کہ انقلاب اسلامی کے بعد ترقی کے اتنے سارے مراحل طے کر چکے ہیں، اس پر بھی راضی نہیں ہیں، بلکہ قرآن اور اسلام کی حاکمیت کے اور نزدیک ہونے کے خواہش مند ہیں۔ اور انتظار فرض اسی کو کہتے ہیں، یعنی انسانی کارکردگی اور عمل کے اوج کمال اور آسودگی کا نام انتظار ہے۔ آج پوری بنی نوع انسان مختلف مشکلات اور پیچیدگیوں میں گرفتار ہے۔ آج آئے دن انسانوں میں مادی تہذیب کو مسلط کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، یہ بھی ایک مشکل ہے۔ اسی طرح آج دنیا میں رائج طبقاتی نظام سے بھی انسان پریشان ہے۔ یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑی مشکل ہے۔ آج دنیا کی سپر طاقتیں اور سازشی عناصر اپنے غلط پروپیگنڈوں اور ہتھ کنڈوں کے ذریعے ایک انقلابی ملت کی صدائے عدالت خود ہی کو دبانے کی کوشش صدائے عدالت خواہی کو دبانے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ آج افریقہ، لاطینی امریکہ اور ایشیا میں بسنے والے کروڑوں اور مختلف رنگوں کے لوگ طبقاتی نظام کی وجہ سے پسے جا رہے ہیں، اور ان کی امید بھری نظریں ایک فریاد رس اور نجات بخش انسان کی راہ تک رہی ہیں، لیکن دنیا کی سپر طاقتیں اس صدائے نجات بخش کو ان کے کانوں تک پہنچنے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک گروہ ہے، اور انتظار فرض کے معنی ان تمام گروہوں کو کھولنا ہے۔ یہ بھی ایک گراہ ہے، اور انتظار فرض کے معنی ان تمام گراہوں کو کھولنا ہے۔ لہٰذا اپنی نظر کو وسیع کیجیے، اسے اپنے گھر کی چار دیواری تک محدود مت کیجیے۔ آج پورے عالم انسانیت فرج اور کشادگی کی منتظر ہے، لیکن وہ فرج اور کشادگی کی راہوں سے نابلد ہے۔ ملت اسلامیہ کو چاہیے کہ اپنی منظم جدوجہد کو جاری رکھتے ہوئے اسے انقلاب اسلامی کے تسلسل کے ذریعے اپنے آپ کو اور پوری انسانیت کو آہستہ آہستہ اس عالمی انسانی کشادگی کے قریب کرے، اور مہدی موعود علیہ السلام کے ظہور اور اس عالمی اسلامی انقلاب کے نزدیک کرنے کی کوشش کریں، جو پورے عالم انسانیت میں وقوع پذیر ہوگا، اور ان تمام گراہوں کو کھول دیں۔ اسی کو انتظار فرج کہتے ہیں۔ اس راہ میں خداوند عالم کا لطف و کرم اور حضرت ولی عصر کی مستجاب دعائیں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی معرفت حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان کے نزدیک کریں اور اپنے زمانے کے امام کو فراموش نہ کریں۔ ہماری مملکت در حقیقت امام زمانہ علیہ السلام ہی کی مملکت ہے۔ اسی طرح ہمارا انقلاب بھی امام زمانہ علیہ السلام کا انقلاب ہے، کیونکہ یہ بھی اسلام کے نام پر ہی برپا ہوا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ اپنے دلوں کو حضرت ولی اللہ اعظم کی یادوں سے منور کیجیے، اور دعا کا جملہ ہے کہ اے پروردگار، دعا افتتاح کا جملہ ہے کہ اے پروردگار، ہم دولت کریمہ کے زیر سائے اپنی زندگی گزارنے کے مشتاق ہیں۔ یہ دعا الکافی میں بھی موجود ہے، اور اس کی جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 424 پر موجود ہے۔ پورے دل و جان اور راز و نیاز سے تلاوت کیجیے، اور اپنی روح اور جسم دونوں کے ذریعے امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کیجیے۔ یاد رکھیں، اس انقلاب کی کامیابی اور مضبوط کے لیے اٹھائے جانے والا آپ کا ایک ایک قدم آپ کو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے قریب کر دیتا ہے۔ آج یہ جو حکومت آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، یہ پچھلے ہزاروں سال سے اللہ کے نیک و مومن بندوں کی خواہش اور ان کے دلوں کی آواز ہے۔ ہمارے سارے ائمہ طاہرین علیہم السلام نے اسی راہ میں جدوجہد کی ہے، تاکہ معاشرے میں خدا کی حاکمیت کو قائم کرتے ہوئے قوانین الہی
کا نفاذ کر سکیں، اور اس سلسلے میں بہت ساری کوششیں ہوئی ہیں، اور رنج و الم برداشت کیے ہیں، جیلوں میں گئے ہیں، جلاوطنیاں کاٹی ہیں، یہاں تک کہ بہت سی قیمتی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور آج تمہیں یہ موقع ملا ہے جس طرح بنی اسرائیل کو کئی صدیوں کے بعد حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں موقع ملا تھا۔ اے ملت اسلامیہ اور اے ایران کی مجاہد قوم، آج آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کی قدر کو سمجھو اور اپنی حفاظت کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل حال ہو اور یہ حکومت امام زمانہ علیہ السلام کی عظیم عالمی حکومت سے ملحق ہو جائے۔ یہ وہ راستہ ہے جسے آپ ایران کی عزیز ملت جسے آپ ایران کی عزیز ملت نے بنایا ہے، آج بھی اسی پر گامزن ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی خدا کی توفیق سے اسی راستے پر آگے بڑھتے رہیں گے۔ یہ وہی راستہ ہے جس کو خوش قسمتی سے آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کی گوشہ و کنار میں بسنے والی مسلمان قومیں کشا اس سمت پر گامزن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 128 میں، نیک عاقبت بہرحال صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ بس اگر ہم تقوی کو اپنے عمل کا شیوا قرار دیں تو یقیناً کامیابی ملت اسلامیہ کا مقدر ہو کر رہے گی، اور اس طرح کا درخشاں مستقبل کوئی زیادہ دور نہیں ہے بلکہ عنقریب حاصل ہونے والا ہے۔ آخر میں ایک اور نقطے کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو روحانی، معنوی اور جذباتی طور پر اپنے زمانے کے معصوم امام علیہ السلام کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مسئلے کو فکری اور روشن فکری کے انداز میں تجزیہ اور تحلیل کرنے کی حد تک محدود رکھیں۔ خدا کے یہ برگزیدہ امام آج ہم انسانوں کے درمیان موجود ہیں۔ وہ دنیا کے کسی ایک خطے میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے۔ وہ بالکل موجود ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، احکام الہی بیان کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کے اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں، لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ وہ خارجی وجود رکھتے ہیں، وجود عینی کے حامل ہیں، لیکن ہم انہیں پہچان نہیں سکتے۔ بس اللہ کا یہ منتخب اور برگزیدہ بندہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اجتماعی اور سیاسی حیثیت کے علاوہ الحمدللہ ہمارا موجودہ نظام انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کی خواہش کے مطابق ہے۔ انفرادی، شخصی اور قلبی طور پر بھی اپنے آپ کو ان سے وابستہ رکھیں اور مزید مضبوط اور مستحکم بنائیں۔ یعنی معاشرے کے ایک ایک فرد کو چاہیے کہ وہ حضرت ولی عصر کے ساتھ متوسل ہو، آپ علیہ السلام کی معرفت حاصل کرے، آپ کے ساتھ راز و نیاز کرے، آپ کو سلام بھیجے اور آپ کی یاد اور آپ سے رابطہ رکھنے کو اپنا فرض سمجھے، اور آپ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرے۔ جیسا کہ ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ اللہم کل ولی کل، یہ ایک ایسی دعا ہے جو اکثر روایت میں آئی ہے۔ اس طرح وہ زیارات جو کتابوں میں درج ہیں، جن کی ہم تلاوت کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ تمام زیارتیں جہاں ہمارے لیے فکری طور پر ائمہ علیہم السلام کی معرفت اور آگاہی کا سبب ہیں، وہاں معنوی، قلبی، جذباتی اور احساساتی طور پر بھی تقویت کا سبب بنتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان زیارتوں کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے بچے، ہمارے جوان، مملکت کی سرحدوں کی حفاظت پر تعینات ہمارے مجاہدین امام زمانہ علیہ السلام کی یاد اور ان سے توسل سے قوت حاصل کرتے ہیں اور اپنے اندر تازگی اور شادابی کا احساس کرتے ہیں۔ یہ جس شوق سے گریہ کناں ہوتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے اشک بہاتے ہیں، اس کے ذریعے وہ اپنے دلوں کو اپنے زمانے کے امام کے قریب کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور امام زمانہ علیہ السلام کے لطف و کرم اور عنایات کے حقدار بناتے ہیں، اور ایسا کرنا بہت ضروری ہے۔ اے امام زمانہ علیہ السلام، اے اس ملت کے محبوب مہدی موعود علیہ السلام، اے انبیاء کی پاک و پاکیزہ نسل کے وارث، اور اے تمام عالمی توحیدی انقلابات کے وارث، اس ملت نے آپ علیہ السلام ہی کی یاد اور آپ ہی کے نام سے اس انقلاب کا آغاز کیا ہے، اور اپنی زندگی اور اپنے وجود میں آپ کے لطف و کرم کی یادوں کو بسا رکھا ہے۔ اے خدا کے نیک و صالح بندے، آج ہماری ملت کو آپ کے پاک و پاکیزہ دل اور روح القدس سے نکلنے والی دعاؤں کی
ضرورت ہے آپ اس ملت اور اس انقلاب کی کامیابی کے لیے دعا کیجیے اور اپنے ان طاقتور ہاتھوں کے ذریعے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس ملت اور اس انقلاب کی مدد کیجیے۔ میرے لیے یہ انتہائی سخت مرحلہ ہے کہ خدا کی تمام مخلوقات کو دیکھوں لیکن آپ کی زیارت سے محروم رہوں۔ یہ روایت بحار الانوار کی جلد نمبر 99 اور صفحہ نمبر 108 پر موجود ہے۔ اے امام زمانہ، ہمارے لیے بہت گراں ہے کہ ہم اس دنیا میں جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ انسانوں کے لیے مخصوص ہے اللہ کے دشمنوں کو دیکھیں اور ان کے آثار کو محسوس کر سکیں، لیکن آپ کی زیارت اور فیض وجود سے محروم رہیں۔ اے پروردگار، تجھے قسم ہے محمد و آل محمد کی، ہمارے دلوں کو ہمیشہ امام زمانہ علیہ السلام کی یاد سے منور فرما۔ اے پروردگار، ہماری آنکھوں کو ولی عصر کے جمال سے پر نور فرما۔ اے پروردگار، خدا کے اس لشکر اور ان انسانوں کو جنہوں نے تیری راہ میں جد و جہد کی ہے امام زمانہ علیہ السلام کے سپاہیوں اور ان کے جانبازوں میں سے قرار دے۔ پروردگار، محمد و آل محمد کے صدقے میں اپنے ولی عصر امام زمانہ علیہ السلام کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما اور ہم سب کو آپ سے متوسل اور آپ کی طرف متوجہ رہنے والوں میں قرار دے۔ اے پروردگار، محمد و آل محمد کی حرمت کے واسطے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور اور اس الہی حکومت کے قیام کو نزدیک سے نزدیک تر فرما۔ آمین الہی آمین۔ اے پروردگار، ہمیں اس نومولود نظام کو جو اسلام کے نام سے وجود میں آیا ہے امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت سے مشابہ بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ اے پروردگار، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں ہر حال اور ہر کام میں محمد و آل محمد کے دوستوں اور ان کے چاہنے والوں میں قرار دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ الحمدللہ، کتاب اپنے اختتام کو پہنچی۔ ہم آپ سے دستبستہ معافی کے طلبگار ہیں کہ اگر کتاب پڑھتے ہوئے ہم سے دانستہ یا نادانستہ کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو، آپ سب سامعین اسے درگزر فرمائیں گے۔ آخر میں اپنے پروردگار اور ائمہ علیہم السلام کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کی توفیق سے ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی۔ آئندہ بھی پروردگار کی توفیق شامل حال رہی اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی عنایات کے طفیل آپ سب کے سامنے ایک نئی کتاب کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے نیک عمل کو ہمارے اور ہمارے مرحومین کے لیے توشہ آخرت قرار دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔